قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ احکامات اور کچھ قواعد اور ضوابط عطا کیے ہیں تاکہ جن پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے، اپنے آپ کو جو گمان ہیں ان سے بچاؤ کہ بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ایک دوسرے کی آپس کے اندر غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، پھر ایک مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی جب وہ فوت ہو جائے تو اس مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ تو فرمایا فکرہتموہ، کوئی صاحب عقل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جب اس کا بھائی فوت ہو جائے پھر فوت ہونے کے بعد اسی کے گوشت کو وہ کھانا شروع کرے۔ فرمایا کہ غیبت کی مثال بھی اسی طرح کی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، جو اس کے گناہوں کو یا اس کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی بھی مثال ایسی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اور تجسسو کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ تجسسو سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیب اور ستر کو دیکھنا۔ تو پس معنی یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے عیب اور اس کے ستر کی جو چھپانے والی چیزیں ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، ان کے پیچھے جب وہ لگنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان پر مطلع ہو جاؤں، تو فرمایا کہ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص ایسی قوم کی جاسوسی کرے کہ وہ قوم اس چیز کو ناپسند جانے کہ میری یہ بات کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے کہی جائے یا کوئی دوسرا سنے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس بات کو پوشیدہ راز کے اندر رکھنا چاہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ ایسے شخص کی جاسوسی کرتا ہے یا ایسی قوم کی جاسوسی کرتا ہے تو فرمایا قیامت والے دن اس کے کان کے اندر سیسہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جاسوسی سے، غیبت سے، چغل خوری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔